اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیر بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم وہ عظیم انسان تھا جس نے قرب باری تعالی کے لیے بادشاہی چھوڑ دی اور خدا کا فقیر بن گیا۔ اس درویش کی سچی داستان تاریخ کی اوراق کا جومر ہے۔ رات کا بھیانک اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہ دیتا تھا۔ پہرے دار مشعلیں جلا کر جگنوں کی طرح نامکمل روشنی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک بادشاہ وقت کی خوابگاہ کی چھت کانپی۔ بادشاہ وقت بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بادشاہ نے نشے میں رعب اور دبدبے میں آواز دی، چھت پر کون ہے؟ چھت پر سے جواب آیا، تمہارا دوست، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کرتا ہوں۔ بادشاہ نے جواب دیا، بھلا چھت پر اونٹ کا کیا کام؟ جاؤ کسی کھلے میدان میں تلاش کرو۔ چھت سے جواب آیا، اے غافل، تو خود بھی تو خدا کو جامع اطلس پہن کر تخت زری پر بیٹھ کر تلاش کرتا ہے، کیا یہ امر چھت پر سے اونٹ تلاش کرنے کی نسبت عجیب نہیں ہے؟ یہ جواب سن کر بادشاہ پر ہیبت طاری ہوئی اور سینے میں آگ سی لگ گئی۔ بقیہ رات بستر استراحت پر کروٹیں لیتی ہوئی گزار دی۔ دوسرے دن جب دربار لگا ہوا تھا اور تمام ارکان سلطنت اپنی اپنی جگہ پر کھڑے، غلام خدمت میں سب بستہ حاضر ہوئے۔ بادشاہ کی سرخ آنکھیں ماتھے پر سلوٹی رات بھر نہ سونے کی گواہی دے رہی تھی۔ اچانک ایک اجنبی صدر دروازے سے بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا۔ اجنبی اتنا پرہیبت تھا کہ کسی وزیر یا غلام کو آگے بڑھ کر راستہ روکنے یا گرفتار کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ تمام ارکان سلطنت بتوں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے رہے۔ اجنبی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے اجنبی کو بڑے غور سے دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، گھنی داڑھی، دراز قد۔ بادشاہ نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اجنبی سے پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے بڑی اعتماد کے ساتھ جواب دیا، میں اس سرائے میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ جواب سن کر بادشاہ کی تن بدن میں آگ لگ گئی، غصے میں سارا جسم کانپنے لگا۔ بادشاہ نے بمشکل خود پر قابو پا کر کہا، یہ سرائے نہیں، میرا محل ہے اور میں بادشاہ وقت ہوں۔ اجنبی نے بادشاہ سے سوال کیا، اس محل میں تجھ سے پہلے کون تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا، میرا باپ تھا۔ اس سے پہلے کون تھا؟ اس کا باپ یعنی میرا دادا۔ بادشاہ نے کہا، اور اس سے بھی پہلے کون تھا؟ اجنبی نے پھر پوچھا۔ بادشاہ نے بالترتیب اپنے جد امجد کے نام لی۔ اجنبی نے کہا، اے بادشاہ، یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے۔ یہ بات کہہ کر اجنبی واپس چلا گیا۔ بادشاہ نے فوراً تخت و تاج کو چھوڑا۔ برہنہ پا اس اجنبی کی تعاقب میں باہر آ گیا۔ کچھ دور جا کر بادشاہ نے اجنبی کو دیکھ لیا۔ اس کے قریب جا کر بڑے ادب سے پوچھا، حضرت آپ کون ہیں؟ اجنبی نے جواب دیا، خضر علیہ السلام۔ جواب سن کر بادشاہ پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ کانپنے لگا۔ گرتا پڑتا بڑی مشکل سے محل میں واپس آیا۔ خوابگاہ میں بستر پر نیم دراز ہو کر لمبی لمبی سانس لینے لگا۔ دوپہر ڈلی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ گھوڑے پر زین ڈالی جائے، ہم ہوا خوری اور شکار کو جانا چاہتے ہیں۔ جنگل میں چند آدمیوں کے ساتھ ادھر ادھر شکار کی تلاش میں پھرتے رہے۔
اچانک بادشاہ کو ایک ہرن نظر آیا۔ بادشاہ نے اپنا گھوڑا ہرن کی تعاقب میں لگا دیا۔ گھوڑا سر پٹ بھاگ رہا تھا، تمام حوالی پیچھے رہ گئے۔ بادشاہ ہرن کی تعاقب میں اس قدر آگے بڑھا کہ راستہ بھول گیا۔ اچانک ہرن بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور متجسس نگاہوں سے بادشاہ کو دیکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہرن کو زبان عطا کی۔ ہرن بادشاہ سے یوں گویا ہوا: بادشاہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے شکار کے لیے بھیجا ہے اور تم مجھے شکار کرتے ہو۔ کیا رب العزت نے تمہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ دل میں دبی ہوئی چنگاری نے اب شعلے کی شکل اختیار کر لی۔ بادشاہ گھوڑے سے نیچے اترا اور اللہ تعالیٰ کی حضور سر بسجود ہو گیا۔ اتنا رویا کہ تمام جامہ آنسوں سے تر ہو گیا۔ بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور جنگل میں کسی آندھی کی منزل کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دور جا کر بادشاہ کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی جس نے سر پر اونی ٹوپی اور جسم پر نمدے کا لباس پہن رکھا تھا۔ بادشاہ نے اپنا زر و سنہری تاج چرواہے کو بخش دیا۔ نمدے کا لباس پہنتی ہی بادشاہ کو تمام عالم نظر آنے لگا۔ بادشاہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کا پلید لباس اپنے بدن پر سے اتار پھینکا اور فقیر کا متبرک لباس پہن لیا۔ یہ بادشاہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے دنیا میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام روشن کر گیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہمارے چینل اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔